عمرہ کر کے جب ماشاءاللہ ڈیڈی واپس آئے تو اس دفعہ میں نے کہا آپ نے کچھ زبردست سا پکانا ہے میرے چینل پہ آ کے. 89 ایئرس کے ماشاءاللہ ہو گئے ہیں اور ان کی باتیں اور ان کے علم اور تجربے سے جو کچھ بہت ساری چیزیں میں نے سکھانی تھی سب کو, تو اس دفعہ میں نے تھوڑا سا کوشش کی کہ ان سے بہت ساری چیزیں سیکھیں. روٹی پکانا تو آپ کو نظر آ ہی گیا ہوگا کہ انہوں نے سکھائی ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی وہ بہت کچھ اپنی زندگی میں کرتے آ رہے ہیں. تو ان سے ہم نے بہت ساری باتیں کیں, ان سے بہت سارے ان کے خزانوں میں سے کچھ قیمتی سے جوہر آپ لوگوں کے لیے نکالے, اور پھر آخر میں میں نے ان سے بہت ساری اچھی باتیں بھی کی جس میں آپ لوگوں کے لیے بہت کچھ سیکھنے کو ہے. تو یہ والا سیشن پورا دیکھیں, ضرور دیکھیں. السلام علیکم. لیو اینڈ کوک ود سہار کے ایک زبردست سے ایکسائٹنگ ایپیسوڈ میں آپ سب کو ویلکم ہے. لیکن یہ اس لیے ایکسائٹنگ ہے کہ میرے ساتھ آج میری زندگی اور آپ کی زندگی کے بہت بڑی ایک سیلیبریٹی ہمارے ساتھ ہیں. وہ سیلیبریٹی کئی پہلوؤں سے آج آپ ان کو دیکھیں گے, ان سے بہت کچھ سیکھیں گے, اور ان کا تعارف میں اس طرح سے کرا سکتی ہوں کہ بر صغیر یعنی کہ انڈو پاک کے بہت بڑے فکشن رائٹر, کہ جن کے بغیر فکشن رائٹنگ کی ہسٹری کمپلیٹ ہو نہیں سکتی, آج ہمارے ساتھ ہیں. اور ان کی زندگی صرف فکشن رائٹر کے علاوہ بھی کن کن پہلوؤں پر ہے وہ بھی آج آپ دیکھیے گا, سیکھیے گا. تو کہیں مت جائیے گا, کیونکہ آج میرے ساتھ والد محترم ہیں, لیکن اس کے علاوہ فکشن کی دنیا میں بہت بڑا نام ہے. لوگ ان سے اردو دانی سیکھتے ہیں, لوگ ان کی اردو کے قدردان ہیں. پاکستان کے اندر شکاری نامی جاسوسی سلسلہ نہ صرف انہوں نے لکھا بلکہ 40 سال تک اس کو کنٹینیو کیا, اور 66 لاکھ الفاظ پر محیط اردو کا یہ خزانہ انہی کے ہاتھوں سے نکلا. موتیوں کی طرح ان کے قلم سے لفظ نکلتے تھے, اور ہم سب اس کے ہی مرہون منت رہے. ہماری پرورش میں ان کی ایک ایک لفظ کی محنت کا بہت بڑا ہاتھ ہے. لیکن آج ہم ان کا ایک اور پہلو بھی آپ کے سامنے لائیں گے, کیونکہ ظاہر بات ہے میرا تو ہے کچن اور میں ہوں ان کی بیٹی, تو آج میرے ساتھ آج آپ ان کا وہ پہلو بھی دیکھیں گے جو آپ نے کبھی نہیں دیکھا. تو میں بلا رہی ہوں میرے والد محترم احمد اقبال صاحب کو کہ وہ آئے, اور میرے کچن کے حوالے سے میرے لیے کہ بہت بڑا میری زندگی کا واقعہ ہے کہ میں اپنے کچن اسٹوڈیو میں اپنے والد کو انوائٹ کر رہی ہوں ایز دا فرسٹ سیلیبریٹی ان مائی کچن. آئے ڈیڈی, آ جائیں. چلے, یہ ہے احمد اقبال, اور آپ لوگ ان کو احمد اقبال جانتے ہیں, میں ان کو ڈیڈی کہتی ہوں. تو میں ان کو ڈیڈی کر کے ہی مخاطب کروں گی, اور آج ان کی بہت ساری باتیں آپ لوگوں کے سامنے لے کر آؤں گی. لیکن آج آپ میرے کچن میں ہیں تو آج آپ نے کچھ کرنا کر کے جانا ہے یہاں پہ. ہاں, سفر زندگی کا 89 ایئر میں ہے, تو میں رائٹر جینا سکھانا چاہتا ہوں. کتابیں جینا نہیں سکھاتی, وہ آپ کو تعلیم دیتی ہیں, باقی قرینہ زندگی کا استاد دیتا ہے. میں چاہتا تو ہوں لیکن کر نہیں پاتا. تو میں یہاں بحیثیت نہ مصنف کے آیا ہوں, نہ بحیثیت پروفیسر کے آیا ہوں, شہر کے فادر کے حیثیت سے آیا ہوں. اچھا, اب یہ ہے ڈیڈی کہ وہ باتیں ہم آپ سے کرتے رہیں گے, لیکن آج آپ کچن میں اپنا کون سا ہنر دکھانے ہیں؟ پکانا جو ہے ایک شوق ہے, ہابی ہے. صحیح, کبھی کبھی پکانا چاہیے. کیا پکانا چاہیں گے؟ تو ابھی میں کیا پکاؤں گا, ابھی میرے خانے میں روٹی پکاؤں. روٹی بنانا سکھائیں گے؟ روٹی بنانا سکھاؤں گا, کیونکہ روٹی بنانا جو ہے نا ایک غالباً ڈیفیکلٹ آرٹ سمجھا جاتا ہے کہ جو صرف خواتین کر سکتی ہیں. تو آپ کو نہیں لگے گا کہ مطلب مرد ہو کے آپ روٹی بنانا تو یہ ایک کمپلیکس ہے نا, یہ تو کوئی کام کسی جینڈر سے ایسوسیٹڈ نہیں ہے. صحیح بات ہے. اب آٹا گوندنا کوئی آسان کام نہیں. آٹا گوندنے کا مطلب نہیں کیچڑ بنانا. آٹا اسی طرح گوندنا کہ جیسے عورتیں گوندتی ہیں کہ ہاتھ صاف برتن صاف. صحیح ہے. ہاں, تو یہ زبردست آج ٹیوٹوریل آ رہا ہے سارے مرد حضرات کے لیے, اور زیادہ ان کے لیے بہتر ہے کہ آج کی ویڈیو جو ہے نا پوری دیکھیں. اب یہ ہے کہ مطلب یہ آٹا گوندنا کوئی ایسا ہو شوق تو پیدا ہو گیا, شوق نہیں تھا. شوق نہیں تھا. جب میں پڑھتا تھا میٹرک میں تو میری امی ہسپتال میں داخل تھی, اور اب دفتر چلے جاتے تھے, تو کھانا مجھے پکانا پڑتا تھا. سالن بازار سے آیا تھا, آٹا گوند کی روٹی میں پکاتا تھا, میٹرک میں تھا.
تو اب آ گیا تو صحیح بات ہے۔ ہاں تو لیکن کرتا نہیں، بلکہ یہ کہ روٹی بیلنا کہ وہ خود گول ہو، گھومتی جائے، اور اس کے بعد جب اس کو سیکا جائے تو وہ پھول جائے۔ ایک مرتبہ تو میرا اپنی بیگم سے بیگم سے مقابلہ ہو گیا تھا، 5 روٹیاں انہوں نے پکائی، 5 میں نے پکائی، میری 500 پھول گئی، ان کی 5 نہیں پھولی۔ اچھا تو پھر اب آپ آ تو جائیں، بسم اللہ کرے اور آ جائیں میدان میں۔ ہاں اچھا، یہ پانی تو کم نہیں رہے گا؟ چلو پانی اور منگا دو، پانی چلو میں لا دیتی اچھا ہوں، ٹھیک ہے، چلو دیکھتے ہیں میں لے آتی ہوں۔ یاری۔ اچھا تسمیہ، چلے جی دیکھیں آپ، آٹا گوندھ رہا ہے اور میں کیمرہ کلوز کر دیتی ہوں ذرا تاکہ سب کو لگے کہ ہاں یہی گوندھ رہا ہے، یا پھر چلو یہیں سے ٹھیک ہے۔ بیٹے جو پانی دے دو مجھے۔ آٹا گوندھ رہے ہیں نانا، دیکھ لو آٹا گوندھ رہے ہیں نانا۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ میں مرد ہوں، میں روٹی نہیں پکا سکتا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ یہ لیجیے پانی، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ نے اچھا خاصا گوندھ لیا، پانی میں لے کر آ گئی تو یہ اچھا ہو گیا بھائی، کمال دیکھیں آپ لوگ، اتنی جلدی تو میں بھی نہیں گھومتی۔ اور کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ پینٹ شرٹ پہن کے جو ہے نا روٹی نہیں پک سکتی۔ جو ہے نا تمہارا کنڈا، اس میں چکنا نہیں ہے، اور وہ کرے یہ چپکا ہوا ہے نا، آدھا چپکا ہوا اچھا ہے۔ لگ رہا ہے ڈیڈی آٹا گوندھ تو میں کھڑی ہوں۔ اچھا تو میں پھر پانی آ رکھ رہی ہوں۔ ابھی آپ کیا پیڑ بنا رہے ہیں؟ ہو گیا آٹا نا؟ ہٹا ہو گیا؟ ہاتھ دھو لیں آپ یا ایسے ہی بنائیں گے؟ نہیں ٹھیک ہے، ہاں ایسے ہی بعد میں دھوئیں گے؟ ہاں۔ اچھا تھوڑی سی ہم نے ریکارڈنگ اس لیے روکی تھی کیونکہ ڈیڈی نے کہا کہ مجھے پٹا چاہیے، تو مجھے پٹا چاہیے ہے، اور سیکنڈلی مجھے یہیں پہ کچھ تھی آٹا رکھ کے دو، تو پھر میں تھوڑی سی چینجز کروں۔ چلے ڈیڈی اب آپ کریں۔ دیکھیں پیڑا بنانے کا طریقہ، سکھانا کتنا اچھا ہے نا، پیڑا بن گیا۔ صحیح، یہ دیکھیں ایک ہی ٹیکنیک ہے۔ کیا بات ہے۔ اب جو گھروں کے اندر اس طرح کے لیسن بزرگ دیں گے تو ایک کوالٹی کیوں نہیں آئی؟ کرنے کا اب اس کو آپ بیل لیں، یہ پتہ نہیں کیوں بنا، اس کو گھومنا چاہیے خود روٹی کو۔ ارے ڈیڈی بن رہی ہے، یہی بڑی بات ہے۔ چکلے پر تو مجھے پریکٹس چکلے بیلن کی ہے، روٹی گھومتی ہے خود۔ اچھا وہ لکڑی والا پٹا نہیں ہے میرے پاس، اور یہ بیلن بھی ہوتا رکھا ہے، وہ لکڑی کا بیلن ہوتا تھا، پرسوں گزر گیا۔ لکڑی کا بیلن گھر والا لا کے دیتے ہیں وہ اب چلو یہ لکڑی والا، یہ بیچارہ ہمارا پرانا ہے، اس وجہ سے ہم اس کو شوٹ میں نہیں لے کر آتے کیونکہ شوٹ میں آج کل نئی چیزیں اور چمکدار، مگر وہ پرانا والا ہی پرانے وقتوں کی بات ہے نا، چکلا بیلن اور سارا کچھ جو ہے۔ تو یہ ہمارے گھر کا پرانا بیلن ہے، پرانا آدمی ہے تو مہارت اوئے ہوئے 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 ہوئے، یعنی کہ اس کو پلٹا بھی دیا ایسے 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 کر کے کہ ریگولر آج بھی ملتے ہیں لوگ تو بہت بہت زیادہ انتظار کرتے تھے کہ بھئی کب ان کی ایپیسوڈ آئے گی نئی والی اور کب وہ اس کو پڑھیں گے۔ لاسٹ ٹائم جب امی آئی تھی تو ڈیڈی آ نہیں پائے تھے، اور میں نے ڈیڈی سے کہا تھا کہ ڈیڈی آپ نے کوئی اپنی جو آپ کی اسپیشلٹی ہے نا وہ آپ نے بنانی، اور واقعی یہ اسپیشلٹی ہے اور روٹی بہت اچھی بن رہی ہے۔ امی بھی ادھر سے جھانک جھانک کے دیکھ رہی ہیں۔ روٹی تو آج کل بہت سارے لوگ نہیں بنا پاتے، کتنی اچھی سی کی ہے۔ بسم اللہ جی، ہماری روٹی کتنی زبردست بن گئی ہے۔ ابھی رہے نا، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ ہاں نہیں میں یہیں پہ ہوں۔ اب کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی آپ سے باتیں کرنی ہے، چلو ہم روٹی کا سیشن ہم یہیں سٹاپ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر ابھی ہم باتوں کا سیشن اس کے بعد ریکارڈ کرتے ہیں۔ ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں۔ چلے جی ڈیڈی، ہم تو بہت مزہ آیا اور بڑا زبردست ایکسپیرینس رہا آپ کے ساتھ، لیکن کچھ اور بھی بتائیں نا کہ عام آدمی کے لیے آپ نے اپنی زندگی کے تجربات میں سے
کچھ خزانے میں سے کچھ اور بھی تو چیزیں ہمیں بتائیں کہ جو ان کے کام آئے. دیکھیے بات یہ ہے کہ فیملی ایک یونٹ ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں پہ ہر فیملی ایک انڈیپینڈنٹ یونٹ ہے جس کو کمانڈ کرتا ہے ہیڈ آف دی فیملی, اور ان کی ویلیوز بھی وہی ڈٹرمن کرتا ہے, وہی طے کرتا ہے کہ فیملی سخت پردہ دار ہوگی یا نہیں ہوگی, فیشنیبل ہوگی یا نہیں ہوگی, بچیوں کو تعلیم ملے گی یا نہیں ملے گی. لیکن ضروری ہے کہ فیملی کے اندر ایک اچھی ایٹماسفیئر کے لیے ان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہو, کہ وہ انصاف کر سکیں, کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے, اور یہ تبھی ممکن ہے کہ وہ ایک دوسرے کی جذبات کی قدر کرتے ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ پہلو ہے جو نظر انداز ہوتا ہے, وہ ہے ہیلتھ کا, کہ صحت بنیادی چیز ہے, کہ صحت اگر ڈسٹرب ہو جائے تو پورا فیملی کا سیٹ اپ, ان کی تھنکنگ, ان کی ویلیوز, ان کی ایسٹس, ہر چیز متاثر ہوتی ہے. خدا نہ کرے کسی فیملی میں کینسر ہو جائے, انوائڈیبل ہے, نو ڈاؤٹ. لیکن عام دنوں میں عام چھوٹی چھوٹی بیماریاں آپ اچھی خوراک رکھتے ہوئے, اچھا معیار زندگی رکھتے ہوئے آپ مینٹین کر سکتے ہیں. میری صحت کا کوئی گولڈن پرنسپل نہیں ہے. آپ اچھا کھائیں. اچھا کھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مہنگا کھائیں, مرغن کھائیں. بالکل صحیح بات. سادہ غذا میں سب سے بہتر ہے صحت بخش اجزاء کو ترجیح دیں. جیسے سبزی ہے, کوئی مہنگی چیز نہیں ہے. پھل ہیں, پھل میں آپ کے لیے بہت مہنگے پھلوں کی ضرورت نہیں ہے. پھل ہیں, سبزی ہیں. گوشت آپ ہفتے میں کوشش کریں کہ 1 دن یا 2 دن ہو. صحیح, بالکل صحیح. تو اس کا اثر بجٹ پہ پڑتا ہے, بجٹ پہ لوڈ کم ہوتا ہے. جب بجٹ, بالکل صحیح بات. اور جب یہ پیسے بچتے ہیں تو بہتری میں کہیں نہ کہیں کام آتے ہیں. بالکل صحیح بات. تیسری چیز یہ ہے کہ نمائشی چیزوں پر نہ جائیں, کہ جیسے شادی بیاہ کے لیے کپڑے نئے ہوں. جس کی شادی ہے اس کے گھر میں اگر ہو رہا ہے خرچ تو جائز ہے. صحیح بات ہے. شیئر کرنا بہت ضروری ہے, کہ کام گھر کے ہیں, میں بھی کر سکتا ہوں, میری بیوی بھی کر سکتی ہے. ہاں, دفتر کا کام میری بیوی نہیں کر بس سکتی. یہ اگر آپ بحیثیت مرد آپ یہ بات مردوں سے کہتے ہیں تو یہ بہت اچھا میسج ہے کہ سارا ورک لوڈ ایک عورت پہ نہیں ہونا. مجھے اتنا احساس ہے کہ عورت اتنی زیادہ کرشڈ ہے, اتنی پسی ہوئی ہے, اتنی مظلوم ہے, اتنی پابند ہے کہ وہ ایک قدم نہیں اٹھا سکتی اپنی مرضی سے, خواب و بہتری کے لیے ہو. ایک تاثر یہ بھی ہے جو بہت زیادہ غلط نہیں ہے, مگر بہرحال 100% صحیح بھی نہیں ہے, کہ عورت کو باہر ماحول صحیح نہیں ملتا, اس کو ہراسمنٹ ملتی ہے. یہ ٹھیک ہے, لیکن اس میں بھی زیادہ ذاتی کردار کا تعلق ہوتا ہے, کہ آپ اوائڈ کر سکتے ہیں, آپ بچ کے رہ سکتے ہیں, آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں, کام بھی کر سکتے ہیں. کام کا سلیکشن آپ کا اپنا ہے. میڈیکل کا پروفیشن ہے, نرسنگ کا پروفیشن ہے, میڈیکل کا ایسا پروفیشن ہے. اور اب میں دیکھا ہے باہر کے ملکوں میں ہاؤس کیپنگ ایک پروفیشن بن گیا ہے. ہاؤس کیپنگ جو عورت ایک گھر چلاتی ہے, دوسرا گھر, عورت تو کہتی ہے میں تو بس ہاؤس وائف ہوں, لیکن باہر کے ملکوں میں اس کی اتنی ویلیو ہے, اتنی ڈیمانڈ ہے. ہمارے پاکستان میں نرسیں شارٹ ہو گئی ہیں, نہیں ہے نرسیں. نرس ایک بیمار آدمی کو بھی ضرورت ہے, ایک بوڑھے کو بھی ضرورت ہے نرس کی, کہ گھر میں کام کرے. بالکل. اور ہاں, اسی طرح نیوٹریشن کی اہمیت کو سمجھنے کی ایک عام عورت کو ضرورت ہے, کہ یہ خوراک یہ بچے کے لیے ضروری ہے, یہ بوڑھے کے لیے ضروری ہے. عورت کے لیے, خود کے لیے بھی خود کے لیے بھی کیا ضروری ہے, سب کھا رہے ہیں اور وہی اسپیشل. بالکل. ایک نیند, اچھی نیند جو ہے وہ بہت ضروری ہے. نیند جو ہے وہ آپ کی باڈی کو ریپیئر کرتی ہے. آپ ایک بات کو سمجھ لیں کہ یہ بڑھاپا ہم جس کو کہتے ہیں وہ بڑھاپا نہیں ہے. آپ کے سیل فارمیشن جو ہے وہ 35-40 کے بعد کم بند ہو جاتی ہے, اور اس سے آپ کے سیل ڈیڈ ہونے لگتے ہیں. اب ہاں, تو بڑھاپا تو ایز اے میٹر آف فیکٹ 35-40 میں شروع ہو جاتا ہے. اب آپ کے سیل کی ریپیئر جو ہوتی ہے وہ نیند کرتی ہے. سیل خواتین اسی لیے بہت زیادہ تھکان اور چڑچڑاپن کا شکار تو ہاں, نیند پوری نہیں ہوتی. بالکل نیند پوری نہیں ہوتی. نیند جتنی بھی ہو اتنی اچھی ہے. یہ آپ کے لیے آپ کے ذہنی تفکرات کو بھی ختم کرتی ہے,
اور آپ کے باڈی کے لیے ریپیئر بھی کرتے ریپیئر کرتی ہے, آپ کو سکون بھی دیتی ہے. تو اب اگر آپ ان چیزوں پہ عمل کر لیں گے تو آپ کو ڈاکٹر میڈیکل کا ایکسپینسز کم ہو جائیں گے آپ کے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس سے ایک عام گھریلو مرد اور خاتون سب مستفید ہو سکتے ہیں. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. پھر یہ کہ اگر ممکن ہو تو آپ بچوں کے ایپٹیچیوڈ کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ بچہ کیا کرنا چاہتا ہے. آپ اسے مسلط کریں گے تو آپ کو ناکامی, آپ کو بھی پریشانی ہوگی, اس کو ناکامی ہوگی. میں نے 2 MA کیے سائیکولوجی میں اور اکنامکس سے, میرے کام نہیں آئے. اچھا. اور میں بہت اچھا پروفیسر رہا, لیکن جو چیز نے مجھے شہرت دی یا عزت دی یا تھوڑی بہت دولت دی وہ میرے لکھنے کا فن تھا, جو کہیں سکھایا نہیں جاتا. وہ انبورن تھا. اب انبورن سنگر ہوتے ہیں, انبورن پینٹر ہوتے ہیں. صادقین کو آپ دیکھ لیں, صادقین جتنی شہرت اس کی تھی اور اتنی عزت اس کی تھی. تو کرکٹر کو دیکھ لیں آپ, دیہات سے, گاؤں دیہات سے اٹھ کے یہ مقارن سے آ گیا جو کہ آج وہاڑی ایکسپریس کہلاتا ہے. ایسے سرحد کے جس کا نام نہیں سنا اس گاؤں سے اٹھ کے جہانگیر خان آ جاتا ہے جو ورلڈ اسکواش چیمپئن شپ کا پریزیڈنٹ بن جاتا ہے. یہ انبورن صلاحیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک چپ لگا کے بھیجا ہے بچے کو دنیا میں کہ اس کو کیا بننا ہے. ہاں بالکل وہ بنے گا. دولت کو برا کہنا یا دولت حاصل کرنے کی خواہش کو برا کہنا بنیادی یہ حماقت ہے. اسی سے تمام چیز آپ کی صحت, تعلیم, زندگی کا معیار اور تہذیب, تمدن سب اس سے جڑا ہوا ہے. ہاں بالکل. پیسہ تو آپ یہ نہ کہیں کہ یہ حرام ہے, یہ حلال, یعنی دولت کمانا جائز طریقوں سے, آپ جائز طریقوں سے کماتے ہیں تو خوشحالی آتی ہے, خوشحالی سے صحت مندی آتی ہے, صحت مندی سے آپ کی جنریشن نسل بہتر ہوتی ہے, معاشرہ بہتر ہوتا ہے. لیکن محنت کرنی پڑے گی نا دولت. محنت دیکھیے, محنت کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے. کمپٹیشن تو زیادہ ہے, لوگ کہتے ہیں جگہ نہیں ہے. نہیں, ایک محاورہ ساری دنیا میں چلتا ہے کہ دیر از آلویز روم آن دی ٹاپ. اوپر کی جگہ ہمیشہ خالی رہتی ہے, ہمیشہ خالی رہتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اوپر کی جگہ بھر گئی ہے, نہیں. آپ اگر آپ کو خدا نے اتنی صلاحیت دی ہے, ہمت دی ہے, تو اس کا استعمال کریں, اس کا استعمال کریں. یہ معاشرے کو نہ دیکھیں کہ معاشرے میں کیا اچھا ہے کیا برا ہے. آپ کی اپنی ضروریات ہیں, آپ کی اپنی صلاحیت ہے, اس کا استعمال کریں. صحیح بات ہے. اور ہماری جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے میری بہنیں ہیں, آڈینس ہے, تو ان کے لیے آپ کا یہی میسج ہے کہ اپنے آپ کو زیادہ ایگزاسٹ نہ کریں اور اپنے آرام کا اور خوراک کا خیال رکھیں. بالکل, بہت زیادہ خیال رکھیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے عورت کے پر جو استحصال ہو رہا ہے, جو ظلم ہو رہا ہے, اس کا احساس بچوں میں دیکھا ہے. میں نے بچوں کی ایک پینٹنگ دیکھی, اس میں ایک بچہ جو تھا اس نے تصویر بنائی بڑی سادہ سی کہ باپ جو ہے وہ آگے چل رہا ہے, پیچھے ایک گائے چل رہی ہے اور اس کے پیچھے بچہ چل رہا ہے, گائے پہ لکھا ہوا ہے ماں. ایک اور دیکھی جس میں ماں اور بہن کھڑی پنکھا چل رہی ہیں اور باپ اور بیٹا کھانا کھا رہے ہیں. یہ ایک کمپلیکس بچوں میں ڈیولپ ہو جاتا ہے, وہ فیل کرتے کہ یہ غلط ہو. ایک میں آپ کو اور باریک سی بات بتاؤں, ذرا مشکل ہے اس کو سمجھنا, وہ کہلاتا ہے آڈیپس کمپلیکس. آڈیپس کمپلیکس یہ ہے کہ بچے لڑکے جو ہوتے ہیں ماں کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہوتے ہیں اور شادی کے بعد بھی کہتے ہیں کہ ہمارے کھانا تو ہماری ماں پر بناتی تھی, ہر کام میں ماں کو ترجیح دیتے ہیں. بچے بیٹیاں جو ہیں وہ باپ کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہوتی ہیں کہ آئیڈیل مرد اگر ہے تو ہمارا باپ ہے. ہاں, اگر اس نے ان کی امی کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہو تو بیٹیاں بالکل آئیڈیلائز کرتی, نہیں کیا ہو یا نہ کیا ہو. ہاں, میرے پاس جو آتی ہیں وہ میں نے دیکھا ہے, رپورٹس آتی ہیں کہ یہ ایک سائیکولوجیکل فیکٹر ہے, یہ انسان کی ساخت میں شامل ہے. تو اس سے مفر نہیں ہے. فادرز ڈے پر مدرس ڈے پر میں رسپانس دیکھتا ہوں ہر گھر میں. آپ سمجھیے کہ ایٹیچیوڈ کو, مرد کو اپنے ایٹیچیوڈ کو 2 مرتبہ بدلنا پڑتا ہے. ایک اس وقت بدلنا پڑتا ہے جب بیوی آتی ہے, ایک اس وقت بدلنا پڑتا ہے جب بیٹی آتی ہے. صحیح. یہ اس کو اپنا رویہ بدلنا پڑتا ہے, بدلنا چاہیے.
یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک جیسا رویہ رکھے جیسے شادی سے پہلے تھے، شادی کے بعد بھی ویسے ہی رہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ بہت بہت اچھی ہے آپ کی، بہت ساری آپ نے تو خیر ابھی آپ کے پاس مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت ساری آپ سے باتیں ہو سکتی ہے، لیکن ہمارا پروگرام خاصا ٹھیک ہے لمبا ہو بس گیا. ہمیں بہت بہت مزہ آیا، بہت ابھی وہ بہت باتیں ساری معلومات آپ سے ملی. اس کے ساتھ میں اپنا آج کا جو سیشن ہے وہ ختم کرتی ہوں. آپ سب لوگ چلو اب بیٹھے بیٹھے 1 منٹ اینڈ تو کرنے میں اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا امی کو اور ڈیڈی کو. ٹھیک ہے، خدا حافظ.